لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ سنیں میرے بھائیوں، یہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کروا دو گے انشاءاللہ ساری زندگی وہ کسی شرک کے اڈے سے انشاءاللہ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ فلسفہ نہیں ہے، سادہ سی سیدھی سی بات ہے، آسان سی عام فہم سی، غور سے سننا ہے۔ کیا مطلب ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ سنو، 4 چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، پروردگار اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، وہ رب اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے۔ یہ لفظ یاد کرنا ابھی سمجھاتا ہوں ایک ایک مثال دے کر۔ کیا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی کا؟ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک، نہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوئی شریک۔ اگر میں نے یا آپ میں سے کسی نے یا کسی کلمہ پڑھنے والے نے یا کسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے دعویٰ کرنے والے نے اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دیا، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنا دیا، یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنا دیا، یا اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک بنا دیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس نے اللہ کے علاوہ اس کو ایک نیا رب، نیا الہ اور نیا معبود بنا لیا۔ میں نے نہیں کہا، یہ ایک ایک مثال دوں گا، نفع بڑا ہوگا اگر آپ غور سے سن لو گے تو۔ اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا مائی باپ ہے، وہ کسی سے نکلا نہیں اور اس سے کوئی نکلا نہیں۔ یہ ہے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ ہم سے پہلے یہود و نصارہ نے یہی والا شرک کیا۔ کسی نے کہا، عیسائیوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق ہی نہیں، وہ ایک ہی چیز ہیں دونوں۔ کئی عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، ان کو بھی معبود بنا لیا۔ دعویٰ یہ تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ اللہ کی اولاد بن گئی تو یہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ کی جنس ہوتی ہے اور جز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی الہ ہے۔ اور وہی کام ہم نے کیا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ وہ کہتے تھے ابن اللہ، ہم مسلمان عاشقان رسول کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ ابن اللہ اور نور من نور اللہ میں کوئی فرق ہے تو مجھے سمجھا دے کوئی اللہ کا بندہ۔ وہ کہیں ابن اللہ تو شرک، میں کہوں نور من نور اللہ، تو میں عاشق رسول کیسے بن گیا؟ وہ کہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو رب قرآن میں کہے وہ کافر ہو گئے۔ اور میں کہوں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، تو ان کی بات میں اور میری بات میں کیا فرق ہے؟ وہ کہیں تو کافر،
میں کہوں تو میں عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، محب مصطفیٰ، اہل سنت، عاشق رسول، کیسے فرق کیا ان کی بات میں اور میری بات میں کیا فرق ہے؟